اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ملکہ سبا بلقیس کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا تعارف حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور انہیں نبوت عطا ہوئی۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ آپ کو ایسی حکومت عطا کی جائے جو آج سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو اور نہ آئندہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور اللہ نے آپ کو ہوا، جنات، پرندوں اور جانوروں تک پہ حکمرانی عطا کی۔ آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ تو آئیے آپ پڑھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس کے واقعہ کی طرف۔ ملک یمن کے پاس ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام سبا تھا۔ یہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے اور ان کی حکمران ایک نہایت خوبصورت خوبرو ملکہ سبا بلقیس تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مہم پر تھے۔ انہوں نے دربار لگایا سب سپہ سالاروں سے رپورٹ لینے کے لیے۔ جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے، پر وہ نظر نہ آیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ایسے موقع پر ہدہد کا غائب ہونا بڑا جرم ہے۔ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ تم کہاں تھے؟ پوچھا گیا۔ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے جنوب میں ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ملکہ بڑی شان و شوکت والی اور ایک عظیم الشان تخت کی مالکہ ہے، اور وہ بھی سورج کی پوجا کرتی ہے۔ وہ اپنے بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، جواہرات اور لال جڑے ہوئے ہیں۔ قوم یمن پر ملکہ سبا کی حکومت تھی اور جنوب عرب کے کئی علاقے بھی ان کے حکمرانی میں تھے۔ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ کہ وہ اور ان کی قوم شرک سے باز آ جائیں اور دین کی راہ اپنا لیں۔ خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو وہ کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں، اور پھر آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حکم دیا اور خط لکھوایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مخاطب کر کے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکتوب سلیمان کی طرف سے ہے۔ اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے پر سرکشی نہ کرو اور مسلم امتی بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ سورۃ نمل۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ ہدہد نے خط جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا، اور خط اس وقت گرایا جب وہ سورج پرستی کے لیے جا رہی تھی۔ ملکہ حضرت سلیمان کا خط پڑھ کر حیران رہ گئی اور اس نے دربار بلایا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے خط کا متن سنا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا پیغمبر ہے۔ ہمیں حکمت سے کام لے کر اسے آزمانا چاہیے۔ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو تحائف قبول نہیں کریں گے اور پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ کافی بحث کے بعد یہ طے پایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہلے تحائف بھیجے جائیں اور انتظار کیا جائے کہ ہمارے ایلچی وفد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان کو ساری بات بتا دی۔ دوسری جانب ملکہ بلقیس نے ایک وفد تیار کیا جس کے ہاتھ نہایت قیمتی تحفے، تحائف، غلام اور لونڈیاں حضرت سلیمان کی خدمت میں روانہ کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وفد کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ حیران رہ گئے۔ یاد رہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت دنیا میں سب سے امیر ترین
شخص تھے۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ مجھے خدا نے وہ کچھ دیا ہے جس کا ملکہ بلقیس تصور تک نہیں کر سکتی، اس لیے یہ سب تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ اگر اسلام قبول نہیں ہے تو ہمارے عظیم الشان لشکر کا انتظار کرے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تمہاری قوم میں نہیں ہے۔ وفد جب واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ملکہ سبا کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، سونے چاندی اور قیمتی جواہرات سے مرصع تھا، اسے اٹھانا تو دور ہلانا بھی آسان نہیں تھا۔ ایک جن نے کہا کہ حضور میں دن ڈلنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر جن کا نام آصف بن برخیا تھا، وہ اسم اعظم جانتے تھے، ولی اللہ تھے، انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، میرے پاس صحیفوں کا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیا کو حکم دیا اور ملکہ کا تخت لمحوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی کرسی کے برابر میں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت حاضر ہو جانے کے بعد اس پر لگے ہیرے جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کی شناخت باقی نہ رہے اور ملکہ کا امتحان لیا جا سکے۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں حاضر ہوئی تو اس کا پرتپاک استقبال ہوا۔ اسے ایک ایسے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش ایک مخصوص شیشے کا بنا ہوا تھا، جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید پانی کا چھوٹا سا تالاب ہے۔ لہذا جب ملکہ اس محل میں داخل ہوئی تو فریب نظر کا شکار ہو کر اپنے لمبے شاہی لباس کو دونوں ہاتھوں سے اوپر کر لیا تاکہ بھیگ نہ جائے، لیکن فرش پر قدم رکھنے کے بعد ملکہ کو یہ جان کر حیرت اور شرمساری محسوس ہوئی کہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش پہ لگے شیشے کا عکس ہے۔ ملکہ بلقیس کو جب اس کا تخت دکھایا گیا جس کی شکل بظاہر تبدیل کر دی گئی تھی، مگر وہ اپنی ذہانت سے تخت کو پہچان گئی اور حیران رہ گئی کہ وہ اپنا تخت سخت حفاظتی پہرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ جو شخص اس کے اتنے بھاری بھرکم تخت کو اتنی کم مدت میں یمن سے 1500 میل دور یروشلم کے شہر لا سکتا ہے، وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ سب معجزات دیکھ کر وہ اور اس کے تمام لشکری حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور کفر و شرک کی دنیا چھوڑ کر توحید کا پرچم تھاما، اور یمن اور جنوبی عرب میں اسلام پھیل گیا۔